بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ اسٹوڈیو کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا میزبان محمد راشد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں محترم ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ ہم ان کو نہایت خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کے اندر یعنی رمضان کے ان بابرکت ساتوں کے اندر انہوں نے یہ وقت نکالا جہاں پر قیام اللیل اور صیام النہار کے باوجود انہوں نے ہم پر وقت دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرے کے اندر ظاہری بات ہے جب خواتین کی پارٹیسپیشن زیادہ ہو رہی ہے اوورآل، اس میں مسلم معاشرے بھی ہیں یا غیر مسلم معاشرے بھی ہیں، اب ایک عام مسلم جب یہ پریکٹس کرنے کا سوچتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو پھر بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر، تو اس کے ذہن کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ اس وقت کی تعلیمات تھیں کہ جب ایک خاتون بالکل نابلد تھی یا آگاہ نہیں تھی، اس کو کہا گیا تم گھروں کے اندر ٹک کے رہو، ٹھیک ہے، باہر تم نے نہیں نکلنا۔ تو اب اگر ہم اس دور کے اندر پریکٹس کرنا چاہیں دین اسلام کو یا اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو، تو کس حد تک ہمیں پھر اجازت دیتا ہے کہ جہاں وہ اسلام کو بالکل خاتون کو دینی معاملات کے اندر بھی امامت نہیں کرنے دیتا، تو وہ اس معاشرے کے اندر کہاں کس حد تک وہ اجازت دیتا ہے کہ وہ لیڈ کرے؟ دیکھیے، جہاں تک سوال اس چیز کا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر فطری طور پر جینیٹکلی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں تناسب خواتین کا زیادہ ہے، مردوں کا کم ہے، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کروموزوم وائی اور ایکس کو آپ نے گن کر کے نہیں ملایا جلایا ہے، اللہ کے طریقے سے مل رہے ہیں وہ، کیونکہ آڈ نمبرز ہیں، وہ مکس ہوتے ہیں، اس سے شکل پیدا ہوتی ہے پیدائش کی۔ تو اگر ایسا ہے تو کیا کیا جائے؟ کیا یہ کریں کہ جو بچی پیدا ہو اسے آپ قتل کر دیں تاکہ صرف مرد پیدا ہوں، یا پیدائش سے قبل ضائع کر دیں؟ جو آپ کے علم میں ہے کہ پڑوسی ملک کے اندر لاکھوں بچیاں مختلف راجستھان کے علاقے میں خاص طور پر جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بچیاں کہاں گئیں، وہ حمل تھے اور غائب ہو گئے سارے کے سارے، دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں پر بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ کے نظام کے طور پہ زیادہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو کیا آپ انہیں مار کر کے خوش ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو اس لحاظ سے ماحول کو بہتر بنانا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے ان کا تحفظ، ان کی تعلیم، ان کی پرورش۔ اگر بچیاں زیادہ ہیں اور آپ اس کی بنا پر ان کو چھوڑ دیں کھلا فحاشی کے لیے، تو کیا یہ عقل کی بات ہوگی؟ یا آپ ان کے لیے بندوبست کریں گے تعلیم کا، تربیت کا، تاکہ نہ فحاشی پھیلے اور معاشرے میں پروڈکٹیو افراد پیدا ہوں؟ بے شمار وہ کام جو بچیاں بہتر کر سکتی ہیں مردوں سے، وہ کام ان سے لیے جائیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ بایولوجیکل ڈسپیرٹی ان نمبر، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس کا حل نکالیں آپ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر خواتین گھر چھوڑ کر کے اور باہر آ کے کام کرنا چاہتی ہیں۔ اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی سوشل کاسٹ آپ کیا پے کر رہے ہیں۔ اگر ایک خاتون اور اس کا شوہر دونوں کام کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں دگنی ہو جاتی ہیں اس بنا پر، تو جو ان کے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان بچوں کو انہوں نے ڈے کیئر سینٹر میں رکھا ہوا ہے۔ ڈے کیئر سینٹر کے اندر صبح اپنے دفتر جاتے ہوئے بچوں کو ڈراپ کر دیا، شام کو اٹھا لیا۔ ڈے کیئر سینٹر کے اندر کتنے افراد نگرانی کرتے ہیں بچوں کی؟ بالعموم ایک خاتون حیثیت 2 خواتین۔ بچے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 نہیں، 25-30۔ کیا 2 خواتین جو تربیت یافتہ ہوں، نرس ہوں، وہ 25-30 بچوں کو نرمی، محبت، جذبات، فوری طور پہ ان کو اٹینڈ کرنا کر سکتی ہیں؟ عقل میں بات آتی ہے؟ یہ بچے کیا بنیں گے جب آپ 2 سیلری تو لے آئیں گے گھر میں،
گھر میں فریج آپ نے دگنا سائز کا لے لیا، ہر کمرے میں آپ نے جو چاہتی ہیں عیاشی کا سامان پیدا کر لیے، لیکن جو آپ کی اولاد ہے اسے آپ نے حوالے کر دیا ایک میکینیکل ماحول کے۔ یہ قیمت اچھی ہے بری ہے؟ لیکن اس لیے قیمت آپ اختیار کرتے ہیں کہ آپ سنتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مساوی طور پہ کام نہیں کریں گی تو ہم غیر ترقی یافتہ ہیں۔ آپ کے ذہن کو پہلے متاثر کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ترقی کی علامت یہ ہے کہ عورتیں کام کریں، یہ ترقی ہے، جبکہ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں کام کر کے معاشرے کی بنیاد کو ختم کر دیں۔ خاندان معاشرے کی بنیاد ہے، اگر خاندان تباہ ہو جاتا ہے، آپ کی اولاد وائلنٹ بنتی ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے، اس میں رواداری نہیں ہے، اس میں قربانی نہیں ہے، اس میں سنسیریٹی نہیں ہے، تو وہ اولاد کس کام کی آپ کی؟ کیا کیا آپ نے اس کو؟ اور وہ نسل کیا کرے گی آگے جا کر کے؟ اس لیے دوسرا جو پہلو ہو سکتا ہے، جو سوال ہے آپ کا، اس کا یہ ہے۔ تیسری بات جو آپ کے سوال میں موجود تھی وہ یہ آپ نے کہا کہ اگر عورتوں کو بند کر دیا جائے، یہ حکم اسلام نے کہیں نہیں دیا۔ وقرنا فی بیوتکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خواتین کو گھر میں رکھ کر کے لاک کر کے نکلیں باہر کیونکہ جانا نہ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ وقار کی جگہ ان کا گھر ہے، جہاں پہ کوئی ان پہ نظر نہیں ڈال رہا، انہیں ایکسپلائٹ نہیں کر رہا۔ مجھے بتائیے، میں نے 12 سال امریکہ میں پڑھایا ہے، میں نے معاشرے کو اندر سے دیکھا ہے، میں نے چین میں پڑھایا ہے، ملیشیا میں پڑھایا ہے، مجھے پورا تجربہ ہے معاشروں میں مختلف رہنے کا۔ مجھے بتائیے کہ کیا امریکہ ہو یا افریقہ ہو، کہیں پر بھی جہاں کسی دفتر کے اندر ایک سربراہ ہے ادارے کا اور ایک اس کی سیکریٹری ہے خاتون، تو اس خاتون کی پورے احترام کے ساتھ جو رویہ اس کو ملتا ہے اپنے سربراہ سے، کیا وہ رویہ انسانی ہے یا حیوانی ہے؟ وہ اس کے ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوتی ہے جس سے اس کو سیلری وقت پہ مل سکے اور اس میں اضافہ ہو سکے، اور آخر کار وہ کسی برائی میں پھنس جاتی ہے۔ انسانی معاشرہ ہے، اس میں فرشتے نہیں ہیں، اور سب انسانی معاشرے ہیں دنیا کے اندر۔ اس لیے جہاں تک سوال یہ ہے کہ گھر میں لاک کرنا، یہ تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، لیکن لاک کرنے کا یعنی آزادی کا مطلب کیا؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک ایک خاتون کندھے سے کندھا ملا کر کے رگڑ کر کے کام نہیں کر رہی، وہ کام ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک جملہ یہ بھی اپنے سوال میں استعمال کیا تھا کہ بیچاری خواتین کو مذہبی امامت سے محروم کر دیا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیے، کیا سارے مرد امامت کر سکتے ہیں؟ ایک شخص جو نہ قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے، نہ پاک صاف ہے، نہ ہر وقت مسجد میں آ سکتا ہے، میں اس کو امام بنا دوں؟ اچھی بات ہوگی؟ اگر نہ بناؤں تو کیا یہ ظلم ہے؟ مساوات کے خلاف ہے؟ حقوق انسانی کے خلاف ہے؟ اس میں کون سی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اگر آپ کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ شخص فجر کے وقت موجود ہو، عشاء کے وقت موجود ہو، پاک صاف ہو، وہ تلاوت اچھی کر سکتا ہو، وہ دین کا فہم رکھتا ہو، یہ ساری شرائط ہوں، جب امام بنے گا نا۔ یا آپ رکھیں گے پارٹ ٹائم امام کہ وہ کچھ عرصے امامت کرے، کچھ نہیں کرے گا امامت؟ اگر یہ چوائس بھی ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ ایک امام فل ٹائم آپ کے پاس ہے کینڈیڈیٹ، ایک پارٹ ٹائم ہے، آپ کسے رکھیں گے؟ اگر رکھیں گے اس کا حق مارا جا رہا ہے، کوئی پارٹ ٹائم کا حق مار رہے ہیں آپ، ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے۔ آدمی عقل سے مکہ نا، کہیں مسئلہ محض جذبات کا نہیں ہے۔ اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بے شمار حضرات جو ان مسائل پر لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، نہ دین کو سمجھتے ہیں۔ اگر دین یہ کہتا ہے کہ آپ کا امام وہ ہو
جو پاکیزگی، طہارت اور حسن کے ساتھ یہ کام کر سکے۔ اذان دینے کے لیے شرط ہے کہ آواز میلوڈی والی ہو، کری نہ ہو۔ یہاں پر آپ نے طے کیا کہ آپ ایک جز وقتی امام رکھ رہے ہیں، اور وہ امام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائشی طور پہ بڑا حسین بنایا ہے، اور جب وہ امامت کرے یا گفتگو کرے یا تلاوت کرے تو اس سے آپ کے دل کے اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیا نماز کا مقصد جذبات پیدا کرنا ہے یا خشیت پیدا کرنا ہے؟ کیا پیدا کرنا ہے؟ کیا اس سے پیدا ہو سکتی ہے وہ؟ آپ ہر چیز کو جائزہ لے کے دیکھیں، دین اور عقل دونوں کی روشنی میں، جواب خود بخود مل جائے گا۔ اس بنا پر کہ چونکہ کچھ خواتین یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہماری مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ہم امامت کریں، بھی کیا امامت کے بغیر آپ کا ایمان نامکمل ہے؟ اور کیا جو 2 لاکھ مرد امامت نہیں کر رہے ان کا امام نامکمل ہے؟ اگر 2 لاکھ مرد کوالیفائی نہیں کرتے امام بننے کے لیے تو یہ حقوق انسانی پر ڈاکہ ہے، یہ ایک ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جے ڈی ہے، اس جے ڈی میں 9 میں سے جب تک 8 پورے نہیں ہوں گے نہیں لیں گے آپ کو ہم۔ آپ کہتے ہیں ظلم ہو گیا میرے ساتھ۔ یہاں بھی جے ڈی ہے، جے ڈی میں اگر ایک اہم چیز جو ہے بنیادی وہ پوری نہیں ہو رہی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی پابندی وقت کتاباً موقوتا، قرآن پاک صاف کہتا ہے، ہم نے اس کو لکھ دیا مقررہ وقت کے اوپر۔ مجھے بتائیے اگر کسی بھی ملک کے اندر کوئی پیریڈ ہو رہی ہوتی ہے سالانہ ان کے ملک کا جشن منانے کے لیے، تو جب تک اس سربراہ نہیں آ جاتا ملک کا، لوگ کھڑے رہتے ہیں بالفرض وہ آدھے گھنٹے لیٹ بھی آ گیا کھڑے رہتے ہیں۔ نماز میں کبھی رکتے ہیں آدھے گھنٹے، رکیں کبھی 1500 سال میں؟ بارش ہو رہی ہو، برف پڑ رہی ہو، طوفان آ رہا ہو، لیکن یہ جو امام ہے یہ آن ٹائم اذان دے گا، آن ٹائم جماعت شروع ہوگی۔ یہ جے ڈی ہے، یہ کام ہر ایک کر لے گا۔ ایک صاحب بڑے سست قسم کے ہیں، سو کے بھی دیر سے اٹھتے ہیں، وقت پہ نہیں آتے، لیکن ہیں بڑے وہ خوبصورت، انہیں بنا دیں گے امام آپ جب تک وہ رکن نہ پورا کرے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو یہ سوالات اٹھتے ہیں، اٹھانے والے بھی جواب دینے والے بھی سوچتے ہیں جینڈر بیس دماغ سے، دماغ میں ایک جینڈر بائس، جینڈر پیرٹی، جینڈر انفلوئنس پایا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اس سے بلند ہو جائیے، آپ یہ دیکھیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بہتری کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اسلامی کے اپروچ بالکل مختلف ہے، اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بے شمار لوگ جو ان مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں وہ قید ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کے نہایت مشکور ہیں جنہوں نے بڑے آسان فہم الفاظ کے اندر بڑی حکمت کے ذریعے اور دینی اساس کی بنیاد پر ان نوجوانوں کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نا قبول فرمائے اور آپ کی علم و حکمت کے اندر اضافہ فرمائے، آپ کا یہ رحمت پر سایہ اس امت کے اوپر تا دیر قائم رکھے۔ ہم نہایت مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی نوجوانوں کی اندرون ملک اور بیرون ملک رہنمائی کے لیے ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔